أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنین. صدق اللہ. یہ سورہ انفال کا یہ دوسرا رکوع ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کے حالات کو اور اس غزوے میں جو اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور غیبی جو مددیں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور یہ سب سے بڑا ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ایمان والوں کے جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ کی مدد سے پورے ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے کاموں کا بننا بگڑنا اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑ دیا ہے. جتنے بھی بے ایمان ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک نظام ہے کہ ان کا نظام یہ ہے کہ ان کو اسباب سے جوڑ دیا. سب سے بڑی جو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں یہ سبق دہرایا، یہ بات اللہ نے دہرائی کہ ایمان والوں کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے دین کے ہوں چاہے دنیا کے ہوں، وہ اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں. اور مدد نصرت کے معنی میں کہ خاص مدد ہوتی ہے. تو اسی لیے ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ نصرت کے مدد کے اسباب کو اپنے اندر لائے. اور اس میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے، ایک اجتماعی طور پر، ایک انفرادی طور پر. اجتماعی طور پر اللہ کی مدد قوموں پر، ملکوں پر جو ہوتی ہے اس کا ایک الگ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، اور انفرادی اعتبار سے اللہ کی مدد ہر ایک کے ساتھ ہے، اس کا ایک نظام ہے. بعض مرتبہ شیطان یہ دھوکے میں ڈالتا ہے کہیں حالات بگڑے ہوں، کہیں حالات خراب ہوں. بھئی دیکھو حالات خراب ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، یعنی وہاں پر جو ہے حالات بگڑے ہوئے،
لیکن اس کی وجہ سے انسان اپنی ذات سے نظر ہٹا دیتا ہے۔ حالات اجتماعی طور پر کتنے ہی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہو، انفرادی مدد انفرادی اسباب سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انفرادی نصرت وہ انفرادی اعمال سے، اجتماعی مددیں اجتماعی اعمال سے آتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت ہی اہتمام سے بتا رہے ہیں کہ نصرت اور مدد اللہ کی جو غیب میں ہے اس پر یقین ہمارا آئے اور اس کو لینے والے اعمال ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جنگ میں جو عمل تھا دیکھیں، اذ تستغیثون ربکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر پہنچے 313 صحابہ کے ساتھ، ہر طرح سے تعداد میں کمی، 313 ہیں 1000 کے مقابلے میں، اور پھر ہتھیار، گھوڑے، سامان، ہر اعتبار سے قلت، کمی ہے ہر اعتبار سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اس وقت قرآن پاک کی آیتیں اتر رہی تھی، اللہ تعالیٰ پورا یقین دلا رہا تھا مدد آپ کی ہے، نصرت آپ کی ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ آپ کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں تو ہم ان کو ایک بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ آیت اتر رہی ہے، اور اسلام کو اور مسلمان کو پوری طرح ختم کرنے کے ارادے سے یہ لوگ آئے تھے کہ بالکل اس کا صفحہ ہستی سے اس کو مٹانا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف پوری اللہ کی جو ہے نا مدد کی آیتیں اتر رہی کہ بھی مدد ہے اس میں، اور آپ نے صحابہ کو بتا دیا، لیکن اس کے باوجود یہ عمل آپ نے کیا۔ یہ عمل آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ اذ، یاد کرو اس موقع کو، اس وقت کو، تستغیثون ربکم، وہ صحابہ کرام، وہ مسلمان اپنے پروردگار سے آہوزاری کر رہے تھے۔ استغاثہ کہتے ہیں گڑ گڑانا، رونا، آہوزاری کرنا، اللہ سے فریاد طلب کرنا، یعنی سب کچھ ہو چکا ہے، آیت ہو گئی بھی، مدد آپ کی ہے، نصرت آپ کی ہے، بتا دیا گیا فلاں 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 کہاں کہاں مرے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ جو بدر میں شریک ہوئے، وہ ایک عرصے کے بعد کہتے ہیں میری بینائی ذرا کمزور ہو گئی، اگر مجھے ذرا سا اگر بینائی اگر یا رہتی میں تمہیں بتاتا کہ کون سا دشمن کس جگہ مرا ہے، وہ میں نے دیکھا، اور یہ پہلے ہی اللہ نے بتا دیا۔ اتنا یقین، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبدیت ہے، یہ بندگی ہے، یہ عاجزی ہے، یہ تواضع ہے۔ ایک طرف اللہ کے وعدوں پر یقین رہتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، آئی ہوئی مدد کیسے اڑ جاتی ہے، یہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، پورا اس کا خلاصہ غزوہ بدر ہے۔ آئی ہوئی مدد اٹھی کیسے، اس کا ایک خلاصہ غزوہ احد کا ایک حصہ ہے۔ مدد آئی کیوں نہیں، مدد آئی ہی نہیں، آخر میں آئی نہیں، اس کا غزوہ حنین ہے۔ یہ جو غزوات اللہ نے کروائے ہیں قیامت تک کے لیے ایک اصول ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، غزوہ حنین میں صحابہ کتنے تھے؟ 12,000 تھے۔ 12,000 جب 12,000 تھے تو کچھ لوگوں کے دل میں ایک بات آئی، 313 تھے تو میدان ہمارے ہاتھ میں تھا، اب 12,000 ہے، تب تو جو ہے نا یہ تو میدان ہمارا ہی ہے۔ 12,000 400 کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 400 تیر انداز جو کھڑے ہوئے دشمن، 12,000 مقابلہ نہیں کر پائے، مجمع جو ہے نا افراتفری ہو گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے لگے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ کہاں جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے نعرہ لگایا، یا معشر الانصار، یا معد یعنی کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات بتایا، وَيَوْمَ حُنَيْن، یاد کرو حنین کے وقت، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری تعداد کی جو کثرت تھی، وہ کثرت تم کو عجب میں ڈال دیا۔ عجب سمجھتے ہیں نا؟ عجب ایک بہت بڑی خطرناک ایک چیز ہے، جب وہ پیدا ہوتی ہے اللہ مدد ہٹا لیتے۔ عجب کہتے ہیں خود بینی، خود رائی،
میرا کام مجھے اچھا لگے دوسروں کے مقابلے میں اچھا لگوں دوسروں کے مقابلے میں، یہ اس کو کہتے ہیں عجب۔ یہ جب عجب آ جاتا ہے، میں ہی کر سکتا ہوں، میں ہی کر سکتا ہوں، اور میں ہی کروں گا، میں ہی کر سکتا ہوں، میں عجب ہے نا، دوسروں کے مقابلے میں آدمی خود کو اچھا سمجھے، یہ عجب، یہ تکبر ہی کی ایک شاخ ہے۔ جب یہ چیز آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اصول بتایا۔ دیکھو مدد رکی ہوئی تھی، جب واقعی وہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد اتاری۔ جب سے یہ اصول بتانا تھا۔ احد میں 50 صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا دیے تھے اوپر۔ جب احد میں جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہ جگہ دکھاتے ہیں، بھی دیکھو یہاں پہ 50 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کیے تھے، بھئی آپ وہاں سے ہلنا نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ بس اللہ کی مدد آئی، غزوہ احد یوں ہی فتح ہو گیا، یوں ہی۔ اب بھاگ گئے دشمن، وہ 50 کیا کیے، وہاں آپس میں اختلاف ہو گیا، اس میں کہ کچھ لوگ کہنے لگے چلو بھی مال غنیمت چلو، وہ ہو گیا، کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بولیں گے نہیں ہم ہلیں گے نہیں وہاں سے۔ وہ امیر صاحب کہنے لگے نہیں ہم نہیں ہٹیں گے یہاں سے۔ ساتھیوں نے کہا نہیں، وہ تو ہمیں جنگ تک کہنے لگے، جنگ ہو گئی، اب سب سمیٹ رہے ہیں، اب تو ہو گیا، اب پیکنگ ہے، کہنے لگے نہیں۔ تو یہ جو وہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِي، تم آگے بڑھ رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہ جب یہ چیزیں تمہارے اندر آ گئی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی مدد ہٹی کیسے؟ خالد بن ولید ابھی ادھر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ادھر سے پلٹے، انہوں نے اپنے بقیہ لشکر کو پکارا، ادھر کا لشکر ادھر کا لشکر، دونوں درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، آپ علیہ 70 صحابہ پھر شہید ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرے، آپ کے دندان مبارک وہاں پہ شہید ہوئے۔ یہ قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ بتایا کہ اللہ کی جو مدد مسلمان کے ساتھ آئے گی، اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے۔ مدد آتی ہے کیسے؟ بدر ہے۔ آئی ہوئی مدد اٹھتی کیسے ہے؟ غزوہ احد پورا دیکھنا ہے۔ مدد رکی ہوئی کیوں ہے؟ شروع سے نہیں آ رہی، کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے، تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اس کا جائزہ لیا گیا حنین میں۔ تو یہ جو غزوات ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتابوں میں مستقل چیپٹر ہے کتاب المغازی، مغازی کہتے ہیں غزوے کی جمع، غزوات، اس میں مطلب وہ کیوں ہے؟ قیامت تک کے لیے ایک رہبری، ایک اصول، ایک ضابطہ ہے ہمیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری عبدیت اور بندگی کے ساتھ پہنچے ہیں، پورے یقین کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ اے اللہ تو نے تو وعدہ کر دیا، تیرے وعدوں پہ یقین ہے، تیرے وعدے پہ یقین ہے کہ مدد آئے گی، کہیں ہم سے کوئی کمزوری نہ ہو جائے، کوئی ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ ہاں، سارے صحابہ رات میں سوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں لگے، اور فجر کے بعد آپ نے سب کو جمع کر کے اجتماعی دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ استغاثہ ہے نا، یہیں سے یاد کرو اس موقع کو جب کہ تم اپنے پروردگار سے استغاثہ کر رہے تھے۔ بڑی عجیب بات، صحابہ اکرام کی ایک خوبی تھی، رکبان باللیل رہبان باللیل رکبان بالنہار، رات میں رونے والے، دن میں گھوڑے پر سوار ہونے والے۔ ہاں، رات میں رونے والے اور دن میں سوار ہونے والے، دو چیزیں امت کی ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے عجیب بات انہوں نے کہا، یہ امت جب راتوں میں رونا چھوڑ دی، دن میں ہنسنا چھوڑ دیا۔ جب تک یہ راتوں میں اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ دن میں ان کو ہنسایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اچھے حالات ان کے ہوتے تھے۔ تو یہ راتوں کا جو رونا ہے، راتوں کا رونا تھوڑی دیر، اسی لیے جو ہے نا سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ درمیانی رات میں آدمی نیند، بستر پر سوئے ہوئے اچانک نیند، اس وقت کم سے کم ایک دعا پڑھ لے، ایک اللہ سے مانگ لے۔ ہاں، یا ایھا المزمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بیان کی، یا ایھا المدثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بیان کیا۔ آپ کا دن یہ ہوتا تھا، آپ کی رات یہ ہوتی تھی۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، سبحان اللہ، ایک صاحب آئے، آ کر انہوں نے کہا ہمارے ایک بہت اچھے مسجد میں آنے والے ساتھی، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ کام میں شریک ہونے والے، آج کل وہ ہم سے بہت دور ہو گئے،
ہم نے بہت سمجھایا، ہم نے بہت ان کو بتایا، لیکن مان ہی نہیں رہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، بڑی عجیب۔ فرمایا دیکھو، دل تو اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں، ہمارے دل، تمہارے دل، سب کے دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم راتوں میں اللہ کے سامنے ان کے لیے روتے، ہمارے پاس شکایت ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں، ہم رات میں اللہ کے سامنے روتے اور دن میں ان کو ہدیہ دیتے اور ان سے ملاقات کرتے اور صرف ان کو اپنی بات سناتے اور دعا کی درخواست کر کر نکل جاتے۔ اور پھر عجیب بات کہنے لگے، جب دیکھو نا، عجیب بات ہے نہیں، جب آدمی کسی کے پاس دین کی بات کہنے کے لیے جائے، طالب بن کر جائے، کیا بن کر جائے؟ یہ بڑوں کی بات ہے، طالب بن کر جانا۔ طالب کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کے پاس دین کی بات کہنے کے لیے اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ سے خوبیاں سیکھنا ہے مجھے۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کا کام جو شروع کیے، عام طور پر گش میں جانے والوں سے کہتے تھے، جب تم گش میں جاؤ تو یہ نیت لے کر جاؤ، مسلمان خوبیوں کی کان ہے۔ کان سمجھتے ہیں؟ کان کو کیا کہتے ہیں؟ مائن۔ خوبیوں کی کان ہے، مختلف مسلمانوں میں خوبیاں ہیں، میں ان کی خوبیاں لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ دین کی بات بعد میں پیش کرو، اصل خوبی لے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کیسے۔ تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ میں اصل میں رات میں اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، یہ چیز، ایک آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ استستغیثون ربکم، جس وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدنی، اے اللہ جو وعدہ آپ نے کیا اس کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے جو وعدہ کیا پورا کر دیجئے، کیونکہ اگر یہ جماعت اگر ہلاک ہو جائے پھر کون تیری عبادت کرے گا؟ تو فوراً فاستجاب لکم، اللہ نے آپ کی فریاد سن لی۔ اللہ سننے والے ہیں۔ دیکھو، پہلی بات دعاؤں میں مشغول ہونا، حالات کیسے بھی ہوں، سب سے پہلا کام دعاؤں میں مشغول ہونا، اور اس یقین کے ساتھ اللہ سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فاستجاب لکم، ہم نے آپ کی سن لی، ہم نے آپ کی فریاد سن لی۔ اور کیسے سنی؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ سب کی مدد کریں گے۔ کیسے؟ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، جو پے در پہ تسلسل کے ساتھ آئیں گے۔ یہ ایسا غزوہ ہے، اللہ اکبر، غزوہ بدر، اس میں واقعی فرشتوں کی جماعتیں اللہ نے اتاری ہیں، اور فرشتوں کی جماعت ہے نا، یہاں پہ جو ہے نا 1000 ہیں۔ سورہ آل عمران میں ب3,000 من الملائکۃ منزلین، پھر اگلی آیت میں ب5,000 من الملائکۃ مسومین، یہ 1000، پھر 3000، پھر 5000۔ 1000 وعدہ ہو گیا۔ جب صحابہ اکرام نے سنا وہ فلاں جو ہے کوئی آدمی ہے جو بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، فوراً اللہ نے کہا ب3,000 من الملائکۃ منزلین، ہم 3000 فرشتے اتاریں گے۔ منزلین میں یہاں مراد یہ ہے بہت سے فرشتے زمین میں وہ جمع ہو جائیں گے نہیں، بلکہ اس کام کے لیے خاص آسمان سے منزلین، ورنہ زمین میں بھی فرشتے ہیں، زمین والے فرشتوں سے اللہ نے کہا نا، آسمان سے۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب سا دھاوا بولیں گے، بول کے مشرکین مکہ جو ہے پلان بنائے، ایک ہوتے نا انسان کی فطرت گھبرا جانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں ڈرتے ہو، ب5,000 من الملائکۃ مسومین، امامے باندھے ہوئے 5000 فرشتوں کو ہم اتاریں گے۔ یہ جہاد میں، یہ اللہ کے دین کی محنت میں اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے، یہ اسی غزوے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہے، جب رشیا میں جہاد ہو رہا تھا، یعنی مختلف، ابھی بھی کچھ ہی دن پہلے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ وہ غزوہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے مشرکین مکہ دیکھے، مشرکین دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عباس قیدی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور بڑے جسیم تھے، لحیم شہیم، بڑے مطلب جسامت کے اعتبار سے، اور ہائٹ ان کا بہت، تو ایک کمزور صحابی ان کو جو ہے نا پکڑ کے لا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت عباس کو دیکھ رہے تھے، کبھی وہ صحابی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت عباس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ صحابی کو دیکھ رہے ہیں، یعنی سمجھ رہے اتنے بڑے مضبوط آدمی کو ایک صحابی۔ تو حضرت عباس کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے پتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں، فرمایا
رسی ان کے ہاتھ میں تھی، باندھ کوئی اور رہا تھا۔ رسی ان کے ہاتھ میں تھی، باندھ کوئی اور رہا تھا۔ کون رہا تھا باندھ؟ فرشتے۔ اسی لیے جس طرح صحابہ کی جماعت میں بدری صحابہ کو اللہ نے فضیلت دی، اسی طرح پورے فرشتوں میں اللہ نے بدر میں جو اترے فرشتے ان کی فضیلت دی، 1000 فرشتے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو کیوں اتارا؟ کیوں اتارا؟ مدد تو اللہ کرنے والے ہیں۔ 3 باتیں اللہ نے فرمائی، وما جعلہ اللہ الا بشرا، ہم نے ان فرشتوں کو یہ جو اتارا ہے کیوں؟ صرف مسلمانوں کو خوشخبری سنانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے ہم ان کو خوشخبری سنانا چاہ رہے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے بھئی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ اور تطمئن قلوبکم بھی، اور دل میں اطمینان ہو۔ ایمان تو ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ایمان ہے، لیکن فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں ولیکن لیطمئن قلبی، میرا دل اطمینان ہو جائے۔ اطمینان قلب کے لیے اطمینان۔ ہم ایک فرشتہ بھی اگر اتر جائے، ایک فرشتہ سب کو جو ہے مٹا دے۔ اللہ نے ایسی طاقت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اصلی حالت میں دیکھا، بخار آ گئی تھی۔ آپ بیٹھے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی کرسی پر، اور ایک بازو جو پھیلایا ہے، سارا افق جو ہے گر گیا، سارا افق۔ جبرائیل علیہ السلام سے 12,000 گنا ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے کے لیے جو ہے بیٹھے ہیں، 12,000 گنا حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ میدان میں جو ہے نا جماعت بنائی، میمنہ میسرہ۔ میمنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ صحابہ کرام۔ میسرہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک جماعت۔ یعنی اس طرح آپ نے جماعتیں بنائی صحابہ کرام کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ جو نظام چلایا صرف اور صرف اس لیے کہ خوشخبری سنانے کے لیے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں اطمینان ہو، بھئی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور فرشتوں کی جماعت ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے، مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اور کون اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، عزیز ہیں، غلبے والے ہیں، بڑے قابو والے ہیں، اور حکمت والے ہیں، حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اذ یغشیکم، اب انعامات سنیں، یہ سب اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ کی جو مددیں ہیں وہ غیب میں ہیں، وہ نظر نہیں آتی، تو غیبی باتوں کو جو ہے نا قرآن بیان کر رہا ہے تاکہ ان مغیبات کا یقین ہمارے دل میں آئے۔ تو انعامات اللہ کی کیسے ہوتی ہیں ایمان والوں کے لیے؟ اب ایک بات دیکھیے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، یاد کرو اس وقت کو جس وقت صحابہ تھکے تھکائے، رمضان کا مہینہ، 17ویں رات رمضان مبارک کی، سمجھ رہے، رمضان کا مہینہ، اور پھر صحابہ کرام تھک کر سفر کر کے آئے ہیں، اور کل صبح میں جنگ ہونے والی ہے۔ سوچو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا صبح میں 6 بجے آپریشن ہو، رات کیسے گزرتی؟ وہ تو میڈیسن لیتا ہے سونے کے لیے تاکہ رات اطمینان سے گزرے، بے چین، بے قرار، اضطراب میں نہ ہو، ہے نا؟ ڈاکٹر سلاتے ہیں بھائی۔ اب صحابہ کرام تھک کے آئے ہیں، ہر چیز میں تھکاوٹ، اور صبح میں جو ہے جنگ۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا انعام دیکھیں، یاد کرو اس وقت کو جس وقت کہ ہم نے ان پر اونگ طاری کر دی۔ اذ یغشیکم النعاس، نعاس کہتے ہیں اونگ، امنۃ من، ایسی اونگ جو ان کو جو ہے نا فریش کر کے صبح میں کھڑا کر دی۔ بعض مرتبہ آدمی 11 گھنٹے سو کے اٹھتا ہے، فریش نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ جو ہے نا ماشاءاللہ تھوڑی سی نیند میں بشاشت، آپ دیکھیں اللہ والوں کو ان کے چہرے بشاشت سے رہتے ہیں، بالکل حشاش بشاش، اور راتوں میں ان کی تہجد، ان کی عبادتیں، ان کی لکھنا، ان کا سب کچھ ہم سوچ نہیں سکتے۔ سوتے ہیں 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، صبح میں بیٹھے تو فریش۔ اگر ہم سے کہا جائے تو بولیں گے کیوں رات میں نیند نہیں لگی، کیا پوچھے، ہے نا؟ تو یہ ہے ان کی جو ہے نا 3 گھنٹے۔ یہ ہم یہاں پہ ہمارے استاد بڑی عجیب بات کہتے تھے، جنگ کے میدان میں نیند آنا یہ نعمت ہے، کلاس میں نیند آنا یہ مصیبت ہے۔ اب الحمدللہ کوئی نہیں سو رہے، اللہ کا شکر۔ حضرت مفتی صاحب ہمارے رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، 2-2 3-3 گھنٹے بخاری کا درس ہوتا تھا،
کہتے تھے کبھی کوئی ذرا سا غنودگی فجر کے بعد، اور آخری دنوں میں جب ختم کرنا ہوتا تھا تو عشاء کے بعد سے 12 بجے تک درس ہو رہا ہے بخاری شریف کا، کوئی اگر ذرا سا تو کہتے جائیے آپ امام بخاری سے ڈائریکٹ پڑھ لیجئے، جائے بھیج دیتے، کہتے کہ درس میں نیند آنا یہ مصیبت ہے۔ جنگ میں سوچو اتنی بڑی سامنے جو ہے نا مقابلہ ہے اور تھکاوٹ ہے، اللہ کی کیسی مدد، یاد کرو اس وقت کو جس وقت کے النعاس ہم نے اونگ طاری کر دی۔ اونگ ہے نا، یہ نیند کی بہن ہے کہ بھئی آپ، اور اس ایسی اونگ صحابہ جو ہے نا گھوڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے اونگ ہو رہی ہے، بیٹھے اونگ آئی، بس تھوڑا سا اونگ میں جو ہے نا فون کبھی گرتا ہے نا، ان کے پاس تو ہاتھ میں فون کا، وہ تو جو ہے ماشاءاللہ سپاہی تھے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ گھوڑے کی لگام، کوڑے، تلواریں، نیزے، یہ ذرا سا گرنے اٹھا لیے، بس فریش ہو گئے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تبارک اس آیت کی بڑی خاصیت ہے کہ جو کوئی پریشان ہو، بے قرار، بے چین ہو، اس آیت کو پڑھے اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرماتے۔ اس آیت کا بھی مضمون یہی ہے کہ اللہ نے اس غزوے میں کیسا سکون صحابہ کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب آدمی سوچے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے معلوم؟ سکون اصل ہے یا سکون کا سامان اصل ہے؟ راحت اصل ہے یا راحت کے اسباب اصل ہیں؟ دنیا راحت کے اسباب کی طرف دوڑ رہی ہے اور دین کہہ رہا ہے کہ راحت حاصل کرو، سکون، اللہ تعالیٰ سکون دے رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس بسترے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کمفرٹ ہے، نہ کوئی جو ہے کچھ نہیں، کھڑے گھوڑے پہ بیٹھے اس اونگ میں بالکل طبیعت فریش ہو گئی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سکون اٹھا لیتے نا تو پھر جتنے بھی سکون کے اسباب ہوں، ایک آدمی جو ہے نا یوں سمجھو بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو جو ہے کوئی بیماری لگ جائے، اتنی بڑے سارے اسباب سکون کے، راحت کے ہونے کے باوجود بھی اس کا سفر سکون سے طے نہیں ہوتا۔ لیکن ایک آدمی کی طبیعت اچھی ہے، سب کچھ ہے، انہیں اکانومی میں بیٹھ کے بھی سفر کر کے آ جاتا ہے۔ تو آدمی سوچے اصل سکون ہے، اصل راحت ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ یہ اور دوسری نعمت وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے بارش برسائی، اور بارش برسائی کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، سفر کر کے تھک کے آئے ہیں، کپڑے گندے، جسم گندے، ظاہر سی بات ہے اگر شاور لے لیں گے، پانی نہا لیں گے، وضو کر لیں گے ذرا تو کتنی طبیعت حشاش بشاش۔ تو ایسی بارش آئی، ایسی بارش، صحابہ پانی کو جمع کر لیے، اور جمع کر کے وہ جو ہے نا غسل کرنے والے غسل کر رہے ہیں، کپڑے دھونے والے کپڑے دھو لیے، بالکل يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ طہارت حاصل کرو۔ اللہ نے جو یہ بھی ایک مدد۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اللہ نے جو وسوسہ شیطان تمہارے دل میں ڈال رہا تھا اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا۔ وہ وسوسہ کیا ارے اتنے لوگ کیسے مقابلہ ہوگا، ہوتا نا بعض مرتبہ تعداد نظر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تو ایسا ہے کہ یہ 90 سے زیادہ ہے، 1000 کی تعداد 90 نظر آئی۔ شیطانی وسوسے کو اللہ نے دور کر دیا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کو جمع دیا۔ سابق کہف کہتے نہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ہم نے ان کے دلوں کو کیا کیا؟ بالکل ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کرے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور تمہارے قدموں کو ہم نے جمع دیا۔ دو طرح سے بھی، قدم جمانے کا مطلب زمین ٹھیک نہیں تھی، بارش ہوئی تو بالکل زمین ہموار ہو گئی ظاہری طور پہ، اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ کا مطلب آدمی استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انعامات بتا رہے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اب یہ بات تو فرشتوں کے سے کہہ رہے ہیں، یہ بات اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں جو بدر میں اترے تھے۔ یاد کرو اس وقت کو جس کے تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو یہ حکم دیا۔ وہ حکم کیا دے رہے ہیں؟ انی معکم، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کے دلوں کو جماؤ۔ کیسے؟ شیطان جیسے وسوسہ ڈالتا ہے، فرشتوں کو اللہ نے ایک خوبی یہ دی ہے کہ وہ الہام کرتے، ان کا کام کیا ہے؟ خیر کی باتیں ڈالتے رہنا۔ جیسے شیطان گندگی اور گناہ کی بات ڈالتا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ خیر کی بات۔ فثبتوا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں یہ میرے ہیں،
یہ میرے ایمان والے ہیں، ان کو کیا کرو، ان کے دلوں کو جماؤ، فسب ثابت قدم رکھو۔ تو فرشتے وہ کام کریں۔ اور پھر ادھر اللہ کی مددیں مختلف طریقوں سے، اللہ کا لشکر ہم پہچان نہیں سکتے، اللہ کا لشکر اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک لشکر دیکھو یہ بھی ہے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ کافروں کے دل میں میں تمہاری ہیبت اور رعب ڈال دوں گا، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ دشمن کے دل میں ہیبت طاری کر دینا، دشمن کے دل میں خوف طاری کر دینا، یہ بھی اللہ کا ایک لشکر ہے۔ اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی فرعون جو ہے نا، کیسا بڑا بادشاہ تھا، کیسا ملک والا، کیسا آدمی تھا، اللہ نے جب اس کو ڈرانا چاہا تو ایک ہی کس سے، ایک بچے سے ڈرا دیا، ایک بچے سے، نہیں یہ بچہ ہو سکتا ہے میری جان کا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پہنچائے۔ جب بھی فرعون جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا، کہنے کا کہیں یہ بچہ تو نہیں، تو اللہ نے کیا کیا معلوم؟ اللہ کا ایک اور اللہ کا لشکر دیکھو، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ یہ محبت ڈال کر اس محل میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروا کر اللہ نے اپنی قدرت بتائی۔ تو یہ محبت بھی اللہ کا ایک لشکر ہے، روب اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے لشکر کو تم پہچان ہی نہیں سکتے، اتنا ہے آسمان و زمین، اس کے درمیان کی کئی چیزیں میرا لشکر ہے۔ مچھر کا پر بھی لشکر ہے، مکڑی کا جالا بھی لشکر ہے۔ اللہ کا لشکر تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ آخر میں کہہ دیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فَضْرِبُوا، یہ فضربو کس کو کہہ رہے ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، بعض کہتے ہیں دشمنوں کو مارو۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ مارو۔ وَضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑوں کو مارو، ان میں سے ہر ایک کی جوڑوں کو مارو۔ مارنے کا طریقہ بھی فرشتوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو 70 جو ہے قید، 70 جو ہے نا، کتنے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی 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 مصیبت کی چیز ہے اللہ سے ٹکر لینا۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ، یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی۔ نہیں سوچے، بعض مرتبہ آدمی نافرمانی میں ڈٹ کے جو ہے اللہ کی مخالفت کرتا ہے، ڈٹ کے۔ ایک ہے جہالت کے طور پہ نفس کے غلبے سے آ کر گناہ کرنا، ایک ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سزا میں نے اس لیے دی ان کو، شاق اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ کی سخت پکڑ ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ تو دنیا کی سزا تھی، آخرت کی سزا جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے جو ہے ایک حکم جنگ کے میدان کا بتا رہے ہیں۔ جنگ میدان جنگ کے الگ الگ احکامات ہوتے ہیں، وہ ہر وقت کیا نہیں ہوتے، ہر وقت جو ہے نا وہ عمل نہیں ہوتے، وہ الگ۔ یہ میدان جنگ کا خاص حکم، اے ایمان والو، یہ قیامت تک کے لیے، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن سے ملنے کی مقابلے کی تمنا مت کرو۔ حدیث 3 ٹکڑے ہیں اس میں، لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی تمنا مت رکھو۔ اسی لیے مستقل حیات الصحابہ میں ایک چیپٹر ہے، صحابہ کرام جنگ کے میدان میں دعوت دیتے تھے، میدان جنگ میں وہاں پہ دعوت دے رہے، جنگ کے میدان میں۔ سبحان اللہ، سوچیں آپ، ایک جماعت کہیں گئی، ایک غیر مسلم کو پکڑ کر لائے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدی بنا کر۔ اس زمانے کا غیر مسلم بھی یہ سمجھتا تھا کہ بغیر دعوت کے یہ مجھے قید کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، تو وہ غیر مسلم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پکڑ کے مجھے لائے ہیں یہ مسلمان صاحب، انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی، بغیر دعوت کے قیدی بنا کے لائے۔ آپ نے وہ صحابی سے ناراض ہو کر فرمایا ان کو چھوڑ کے آؤ، ان کو چھوڑ کے آؤ۔ تو اسلام جو ہے نا، یہ مقصد دعوت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دعوت، میدان جنگ میں دعوت۔ تو میدان جنگ میں اگر اسی لیے آپ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمنوں سے مقابلے کی تمنا مت رکھو۔ دوسرا جملہ ہے واسألوا اللہ العافیہ،
ہمیشہ اللہ سے عافیت طلب کرو، یا اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے، عافیت سے دین چلے، عافیت سے دین پھیلائے، عافیت۔ لیکن پھر آگے اگر کبھی ہو جائے تو سنو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جنت جو ہے تلواروں کے سائے میں ہے۔ جنت کہاں ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو جنت کہاں ہے؟ تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہی بات فرما رہے اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا، اے ایمان والو اگر تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں دشمنوں سے ہو جائے، فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ مت پھیرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ پیٹ۔ 7 بڑے گناہ ہیں، حدیث میں آتا ہے موبقات، موبقات کہتے ہیں ہلاک کر دینے والے، اس میں ایک گناہ ہے میدان جنگ میں پیٹ پھیرنا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور کیا ہے؟ دین سے وفاداری نہیں ہے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دھوکہ ہے، اس لیے بڑا خطرناک۔ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، اجازت نہیں ہے پیٹ پھیر۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ دُبُرَ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اگر کوئی اس ٹائم، اس دن پیٹ پھیرے، جنگ کے میدان میں اپنی پیٹ دکھائے، 2 جملے چھوڑ کر آگے میں کہتا ہوں، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب اس پر ہے، اللہ کا غضب۔ ہاں 2 کنڈیشن ہے، 2 کنڈیشن ہے پیٹ پھیرنے کی۔ ایک کیا ہے؟ لِقِتَالٍ مُتَحَرِّفًا لِقِتَال او متحیزا الی فیہ، پینترا بدلنا معلوم ہے نا؟ پینترا بدلنا کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی کوئی چال چلنا ہے تو اس کے لیے آپ پیٹ دکھا سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا متحیزا الی فیۃ، آپ اپنے گروپ میں، اپنی جماعت میں جا کر پناہ لے کر پھر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹ دکھا سکتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اب ہو گئی غزوہ بدر، پورا ہو گیا نا؟ ایک بات بڑی عجیب سمجھنے کی ہے، سارا غزوہ ہو گیا، صحابہ جو ہے اللہ نے بڑی کامیابی دی، یوم الفرقان، شاندار فتح، شاندار فتح۔ اب فتح ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے نا اپنے مزاجوں کی حفاظت ضروری ہے، یہ تربیت اللہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب فتح، کامیابی اس وقت کرے گا، اس وقت آدمی اس مزاج کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آئی ڈیڈ، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، نہیں، فتح اور نصرت کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو؟ پورے غزوے کے بعد اللہ تعالیٰ 2 باتیں فرما رہے ہیں، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان دشمنوں کو تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن آئے، 3 کنکریاں آپ نے اٹھائی، ایک لیفٹ سائڈ، ایک رائٹ سائڈ، ایک سامنے پھینک، ایک ادھر ایک سامنے۔ کون پھینک رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں سے پھینک رہے ہیں۔ آپ اتنے سوچیں، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کو سامنے رکھ کر ہمیں کہہ رہے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ کنکریاں آپ نے نہیں۔ یعنی جب کوئی آدمی کام کر لیتا ہے دین کا، کوئی عمل ہو جاتا ہے، کسی کام میں سکسس، کامیابی ہو جاتی ہے، نعمت کا مل جانا، پھر آدمی کے مزاج میں کہتا ہے کہ بھئی میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا۔ یہ جو ہے نہیں، آدمی کے اس عمل کو ضائع کر دینے کے لیے اور پھر اللہ کی مددوں سے محروم ہونے کے لیے یہ چیز ہے۔ پورا غزوہ ہونے کے بعد فتح ملی، اب فتح کے بعد کیا ہے؟ اب فتح اور نصرت کے بعد شکر گزاری چاہیے۔ اسی لیے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ ہے، فتح ہو گئی، نصرت آ گئی، اب کیا ہے؟ شکر گزاری چاہیے، تسبیح چاہیے، حمد چاہیے، اللہ کی حمد اور استغفار چاہیے۔ کبھی بھی زبان پر ایک جملہ بھی کبھی بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں نے کیا، میں نے کیا۔ ہاں، کسی عام تو عام، کسی مولانا کو بھی نہیں آنا چاہیے میں نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کر بڑے امت کے جو خواص ہیں، امت کے جو بڑے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اب تمہارا ہے کیا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں پھینکا جب کنکریاں پھینکے، کون پھینک رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اور آگے بڑی عجیب بات فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں دنیا میں، امتحان لیتے ہیں نا،
ایک امتحان بیماریوں میں رہتے ہوئے، جاب کی تنگی، کاروبار کی تنگی، پریشانیاں، یہ ایک امتحان سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ بڑا مشکل امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دے کر، کامیابی دے کر اللہ امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں اس وقت جو تمہیں فتح ملی ہے زیادہ اچھلنا نہیں، زیادہ جو ہے نا آپے سے باہر نہیں ہونا، یہ جو ہے اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی طرف سے دو بڑے امتحان آئے، ایک تنگی کا آیا، ایک خوشحالی کا آیا۔ تنگی کا امتحان بڑا آسان تھا، خوشحالی کا امتحان فصعوبت علینا بہت بھاری پڑا ہم پہ۔ اچھے حالات کا، کامیابی کا، ادھر اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ادھر فتح ہوتے جا رہے ہیں، ادھر ملک کے ملک فتح ہو رہے ہیں، ادھر جو ہے لشکر آ رہا ہے، ادھر بادشاہوں کے جو ہے نا ماشاءاللہ ان کے سونے چاندی کے ٹوپیاں اور ان کے جو ہے نا سب کچھ آتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ابتلینا بالضراء ابتلینا بالسراء فصعوبت علینا، اللہ نے دونوں طریقے سے ہمارا امتحان لیا، لیکن سب سے بھاری امتحان جو ہے یہ فتوحات کا، یہ کام کے ہونے کا، یہ نعمتوں کا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کریں دیکھو نا فوراً کامیاب ہونے کے بعد عمل کی حفاظت کے لیے کیسی کر رہے ہیں یہ اللہ کی مدد آئی بدر میں، آنے کی سب سے بڑی بنیاد تمہارا تقوی، تمہارا صبر، تمہارا رونا گڑ گڑانا، اس کو اللہ بنیاد بنا کر اللہ نے آسمان سے مددیں اتاری۔ اب مدد آنے کے بعد اب مدد سے محروم ہونے کے عمل نہیں کرو، یہ قیامت تک کے لیے ہم سب کو بتا رہے ہیں۔ یہ بڑا امتحان ہے، کوئی کسی چیز کو اچیو کر لے، آدمی کسی چیز کو پا لے، پانے کے بعد نہیں، یہ بلا ان اللہ سمیع علیم، تنہائی میں بھی نہیں بولنا ہے کیونکہ اللہ سننے والے ہیں، اور دل میں بھی نہیں آنا ہے، وہ علیم ہے۔ آ جائے دل میں استغفر اللہ، اللہ کی طرف سے استغفر اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی کام ہو جائے، ہم خود دیکھیں اللہ نے ہم سے کروا لیا، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم سے۔ اور آخری دو آیتیں ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، اگر ایمان والے صفات کے ساتھ جب رہیں گے اللہ کافروں کی تدبیروں کو سست کرتے رہیں گے، کمزور کر۔ کافروں کی پلاننگ، ابو جہل کی پلاننگ کیسی تھی معلوم؟ ابو جہل کی، ابو سفیان کی، ان کی سب پلاننگ تھی۔ اللہ کہہ رہے موہن کید الکافرین، کافروں کی، دشمنوں کی پلاننگ کو اللہ پست کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، موہن ذلیل کر دیتے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تعودوا نعد وان تنتهوا فهو خیر لکم۔ ایک خاص واقعہ ہے، ابو جہل جب نکلا مکے سے بدر میں، عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کیا حلم دیکھیں، بیت اللہ گیا، طواف کیا، ابو جہل طواف کیا، طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کی کا پردہ پکڑ کے دعا کر رہا ہے، اور دعا بھی کیا کر رہا ہے دیکھیں، یا اللہ ہم یہ دو جماعتیں ہیں، ایک ہماری جماعت ہے، ایک وہ جماعت ہے، جو جماعت ناحق ہے اس پر تو اپنا عذاب برسا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل، قرآن میں ہے، اسی صورت میں ہے۔ ہاں، اذ قالوا اللہم، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اذ قالوا اللہم، اس نے کہا اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ بات تیرے معاملے میں حق ہے تو پھر مدد ان کے ساتھ، جو ناحق ہے فامطر علینا، اگر وہ حق پر ہے فامطر علینا، ہم پر بارش برسائیے، حجارتن، پتھروں کی بارش، اب السماء من السماء، کہاں سے؟ آسمان سے برسا، اب ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر وہ واقعی وہ جماعت حق پر ہے تو دردناک عذاب ہم پر لائیے۔ یہ دعا کر کے یعنی کیا کانفیڈنس دیکھیے بیچارے کو۔ بعض مرتبہ جو ہے آدمی کو اپنی غلطی پہ بہت کانفیڈنس ہوتا ہے، مسئلے میں بھی بات کا کانفیڈنس، مولانا بتائے تو بھی مانتا نہیں، مفتی صاحب بتائے تو بھی مسئلہ نہیں مانتا، اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے مسئلے۔ تو ابو جہل جو ہے اتنا کانفیڈنس تھا اپنے اوپر کہ میں ہی حق پر ہوں، تو یہ کہنے لگا کہ اگر وہ حق پر ہیں تو ہم پر جو ہے عذاب برسائیے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، ان تستفتحوا، تو نے فیصلہ چاہا نا، تم نے فیصلہ چاہا، فقد جاءکم الفتح، آ چکا وہ فیصلہ، آ چکا وہ فیصلہ، تم نے فیصلہ چاہا، وہ فیصلہ آ چکا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، رک جاؤ، نبی کو ستانے، مسلمانوں کو ستانے سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
رک جاؤ بہتر ہے، باز آ جاؤ. وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ نا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، دوبارہ لوٹو گے تو ہم دوبارہ لوٹیں گے، دوبارہ لوٹو گے ہم دوبارہ لوٹیں گے. اللہ، آئے یہ لوگ دوبارہ کہاں پہ؟ اگلے نیکسٹ ایئر احد میں آئے. اوہو، زبردست پٹائی ہوئی، زبردست. وہ تو تھوڑی سی وجہ تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم شہادت سے نوازنا چاہ رہے تھے، ہم نے شہادت سے صحابہ کو نواز دیا. لیکن وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، پھر آگے فرمایا جب آؤ گے لوٹ کر، کتنا بھی مال لے کر آؤ، فوج لے کر آؤ، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری جماعت، تمہاری چیزیں، تمہاری ذرا برابر بھی تمہارے کام نہیں آئیں گی. وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے تمہارے پاس کتنا ہی کثرت سے کیوں نہ ہو، ہتھیار کثرت سے، دولت کثرت سے، تعداد کثرت سے. وَلَن تُغْنِيَ، کام نہیں آئیں گی. کیوں نہیں آئیں گی؟ کیوں نہیں آئیں گی؟ یہ رکوع ختم کر رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں. یہ جواب ہے، جب اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، کتنی ہی کثرت کے ساتھ دشمن آئے، ذرا برابر بھی جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا، بشرطے کہ ایمان والوں کے ساتھ ایمان ہو. اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، ایمانی صفات نصیب فرمائے. وہ اسباب نصرت جس پر اللہ کی مددیں اترتی ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے بھئی ایمان میں کمال. تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا. گناہ کی خاصیت اللہ کی مدد کو ہٹاتی ہے. گناہ کی خاصیت کیا ہے؟ وہ اللہ کی مدد کو ہٹاتی ہے. جب گناہ آتا ہے اللہ کی مدد ہٹتی ہے. ہاں، کتنی ہی عبادت کر لیں، عبادت کے ساتھ تقوی، عبادت کے ساتھ گناہ، عجیب ہے ہمارا معاملہ. مسئلہ کیا ہے معلوم؟ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں ہم، ایزی ہے، لیکن گناہ بھی شامل ہے. روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن گناہ بھی شامل ہے. اسی وجہ سے آج یہ عبادتیں ہماری جو ہے وہ معیار کی نہیں ہیں. فرائض تو ادا ہو رہے ہیں لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی عبادت تقوی ہے. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک کانٹے دار جھاڑیاں بچھی ہوئی ہیں راستے میں، بالکل ایک آدمی جس طرح کپڑے سمیٹ کر ان راستے پر چلتا ہے تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑے پر نہ لگے، اس طرح دنیا میں آدمی چلے میرے سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. یہ تقوی ہے. اور تقوی والوں سے گناہ ہوتے ہیں، تقوی والوں سے گناہ نہیں ہوتے بول کے نہیں ہے، تقوی والوں سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. لیکن تقوی والوں کی ایک صفت یہ ہے، گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے ہے. متقی کون ہے؟ اللہ نے صفات بیان کیے، اس میں ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. یہ تقوی والے ہیں. ان سے بے حیائی کا کام بھی ہو سکتا ہے، ان سے بڑے بڑا گناہ بھی ہو، حرام بھی ہو سکتا ہے تقوی والوں سے، لیکن ایک خوبی ان میں یہ ہے، فوراً اللہ کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کر لے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی کہ گناہ پروف نہیں ہے کوئی انسان دنیا میں، گناہ پروف نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو جو ہے اس کی سمجھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.